ہماری زندگی میں کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں جس لمحے کے لیے اللہ نے اپنی مدد تیار نہ رکھی ہو۔ یہاں تک کہ اگر ہماری ایک انگلی دروازے میں آ جاتی ہے تو اللہ نے اس کے لیے بھی راحت رکھی ہے کہ کچھ ہی سیکنڈز کے بعد ہمیں آرام آنا ہی آنا ہے اور ہمیں بھول جائے گا کہ ہماری انگلی پہ چوٹ آئی تھی۔ یہ تو بہت چھوٹی سی مثال ہے۔ اللہ کے رحم کی تو آپ سوچیں کہ جس رب کو آپ کی اتنی چھوٹی سی چوٹ کی بھی پرواہ ہے، اس رب کو کیا آپ کی بڑی پریشانیوں کی پرواہ نہ ہوگی؟ جب کوئی تم سے زیادتی کرے تو اس سے انتقام مت لو، بلکہ دور سے مشاہدہ کرتے رہو۔ تم دیکھو گے کہ تقدیر عجیب انداز میں اس کے ساتھ حساب بے باک کر دے گی۔ وہ مہلت دیتی ہے، نظر انداز نہیں کرتی۔ جب رب نوازتا ہے تو قسمت کے دروازے خود بخود کھلنے لگتے ہیں۔ جو خسارے ہمیں توڑنے آئے تھے وہی ہمارے قدموں کی خاک بن جاتے ہیں۔ زندگی میں مشکلیں آئیں گی، لوگ چھوڑیں گے، حالات آزمانے آئیں گے، لیکن یاد رکھو اللہ کی رحمت جب اترتی ہے تو سب بدل جاتا ہے۔ آج اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے تو یہ مت بھولو کہ رب کی ایک کن سے پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ وہ تمہیں ایسے مقام پر لے جا سکتا ہے جہاں تمہارا تصور بھی نہ ہو۔ بس حوصلہ رکھو، نیت صاف رکھو اور محنت جاری رکھو۔ رب جب نوازتا ہے تو عزت، رزق، سکون سب کچھ عطا ہو جاتا ہے۔ تو اٹھو، خود پر یقین رکھو اور اللہ پر بھروسہ کرو، کیونکہ جو رب کے راستے پر چلتا ہے وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ کیا آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کا انداز ہی بہت نرالا ہے، بہت پیارا ہے۔ جب کوئی بات بتانی ہوتی ہے تو مثال دیتے ہیں، جب تسلی دینی ہوتی ہے تو اپنی آیتیں ہماری آنکھوں کے سامنے کر دیتے ہیں۔ جب ہمیں اس ذات کی شدید ضرورت ہوتی ہے تب ہم تک حوصلے پہنچ جاتے ہیں۔ ہم تنہا بھی ہو تو ہمیں اللہ کا سہارا محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے ماں باپ کو کبھی تکلیف نہ پہنچے۔ ہمارے ماں باپ کی زندگی کشش شکل کا مرکز ہو۔ ان کے بغیر ہر چیز دور ہو جاتی ہے، ان کے بغیر ہم متوازن نہیں رہتے۔ یا اللہ، ہمارے ماں باپ کو ان 70,000 لوگوں میں شامل کر دیجئے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو تو کمنٹ باکس میں آمین لکھیے۔ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے ہمارے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پر جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ اور ہماری حاجتوں کو پورا کر دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تمہاری امید ٹوٹنے لگے تو زیادہ یقین سے مانگا کرو، کیونکہ معجزے میرے رب کی شان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے تو سارے فرشتوں نے انہیں مسکرا کر سلام کیا۔ پھر جہنم کے داروغہ سے ملاقات ہوئی جنہوں نے سلام کیا مگر مسکرائے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ میں نے نوٹ کیا کہ سب نے مجھے مسکرا کر سلام کیا ہے مگر انہوں نے نہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ جب سے انہیں جہنم کا داروغہ بنایا گیا ہے یہ کبھی نہیں مسکرائے۔ ہمیں لگتا تھا آپ کے آنے پر مسکرائیں گے مگر یہ پھر بھی نہیں مسکرائے۔ تو مطلب یہ اب کبھی نہیں مسکرائیں گے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ انہیں جہنم کی ہولناکیوں کا علم تھا، انہیں جہنم کے اندرونی منظر کا پتہ تھا۔ حالانکہ وہ تو فرشتے ہیں، جہنم تو ہم جیسے گنہگاروں کا ٹھکانہ ہے اور ہم آرام سے بیٹھے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ جو واقعی جہنم کو جان لیتا ہے وہ مسکرا نہیں سکتا، وہ کہکا نہیں لگا سکتا۔
راستہ صاف ہے، کہاں جانا ہے، علم ہے، صرف تیاری کی ضرورت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی تھی۔ عرض کیا گیا، آپ کس وجہ سے رو رہی ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کے سر انور اور ریش مبارک پر مٹی پڑی ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں ابھی حسین کی شہادت دیکھ کر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قبولیت کو چھپا دیا تاکہ دل خوف میں رہے، توبہ کا دروازہ کھلا رکھا تاکہ انسان امید میں رہے، انجام کو اہم بنایا تاکہ کوئی اپنے اعمال پر مغرور نہ ہو۔ بے شک اللہ سے عشق میں ایک وقت یہ بھی آتا ہے، دعا تو بہت دور کی بات ہے، انسان تو صرف سوچتا ہے اور اللہ نوازتا ہے۔ اذان سن کر نماز میں دیر نہ کرو، قلم رکھ دو، میٹنگ ختم کر دو، محفل چھوڑ دو، بات ختم۔ اللہ سب سے بڑا ہے، خشوع کے ساتھ نماز پڑھو، کیونکہ جو کچھ تمہیں نماز کے بعد ملنا ہے وہ نماز سے کمتر ہے۔ تم نے دنیا کو گھنٹوں دیے، اب اللہ کے لیے چند لمحے دے دو۔ ایک وہی تو ہے جو تم سے بیزار نہیں ہوتا، جو یہ جانتا ہے کہ تم اپنی غرض کے لیے اسے پکار رہے ہو، مگر پھر بھی وہ تمہیں سنتا ہے، بہت غور سے سنتا ہے۔ اللہ سے بات کرنا اس سے قریب ہونے کی پہلی سیڑھی ہے۔ اے میرے رب، ہم تھکے ہارے تیرے در سے آس لگائے، اے میرے رب ہم بے بس ہیں، ہماری مدد فرما۔ ہمارے مالک کہ تیرے یہ گنہگار بندے مزید آزمائشوں کا حوصلہ نہیں رکھتے، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ یا رب کہ یہ درد بڑے بھاری ہو گئے، ہمیں صرف دعائیں چاہیے، کوئی بس ہمارے لیے سچے دل سے دعا کر دے کہ اب تکلیف برداشت سے باہر ہو رہی ہے۔ کبھی کبھی دواؤں کی جگہ دعائیں اثر کر جاتی ہے۔ یہ ویڈیو دیکھنے والے تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں آمین لکھ دیجئے تاکہ ہمارے حق میں کی گئی یہ میری دعائیں قبول ہو جائے۔ ایک بار دل سے دعا کر دیں اور کمنٹ میں آمین لکھ دیجئے۔ یادیں ہمارے پسندیدہ لمحات کی لاشیں ہوتی ہیں، مگر ہم ان کو دفناتے نہیں کیونکہ ہمیں ان کے مرنے کا یقین ہی نہیں آتا۔ سکون، شکر، صبر۔ سکون شکر سے آتا ہے، شکر صبر سے ہوتا ہے، صبر اللہ کی رضا میں راضی ہونے کا نام ہے، اور رضا اللہ کی حکمت پر بھروسہ کرنے سے آتی ہے۔ بھروسہ ایمان سے اور ایمان یقین سے ہوتا ہے۔ انسان کی سادگی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس کوئی چیز کم ہے، بلکہ یہ ہے کہ آپ کو زیادہ نمائش کی ضرورت نہیں۔ جو لوگ اندر سے مطمئن ہوتے ہیں وہ باہر سے سادہ ہوتے ہیں، نہ دکھاوا نہ بناوٹ، بس اصل زندگی، اصل چہرہ، اصل انسان۔ سادگی وہ خوبی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ نایاب ہوتی جا رہی ہے، لیکن یہی وہ چیز ہے جو انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت بنا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کن میں اتنی مٹھاس ہے کہ سلگتے ہوئے دل کو قرار مل جاتا ہے۔ وہ جلد ہی کوئی ایسی مدد بھیجے گا، تمہارے سجدے میں بہائے گئے آنسوؤں کا حق ادا ہو جائے گا۔ وہ تمہارے صبر میں گزارے گئے لمحوں کا ایسا اجر دے گا کہ تم نے کبھی کچھ کھویا بھی تھا تمہیں یاد بھی نہیں ہوگا۔ وہ جلد ہی تمہارے لیے معجزہ کرے گا اور تمہاری ادھوری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ تو پھر کیوں پریشان؟ اگر اس نے اب تک تمہاری دعائیں قبول نہیں کی تو اس نے ابھی تک تمہاری دعائیں رد بھی تو نہیں کی ہیں۔
وہ تو انہی کے ہاتھ اپنے سامنے بار بار اٹھواتا ہے جن کو دینے کی وہ ٹھان چکا ہوتا ہے کہ تم نہیں جانتے، لیکن وہ ممکن سے دور کر کے ہی تمہاری دعاؤں کو ناممکن کے لیے بھی پار کروا دے گا۔ وہ سمیٹ لے گا تمہاری زیرہ زیرہ ذات کو، وہ تمہیں اب اور نہیں بھٹکنے دے گا، وہ جلد ہی کن کہہ دے گا اور آمین سے پہلے ہی تمہاری دعائیں معجزاتی صورت میں تمہارے سامنے کھڑی ہوگی انشاءاللہ۔ اصل چیز تو دعا ہے، لیکن اگر براہ راست اللہ سے مانگو اور 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ یا اللہ اپنی رحمت سے میرا یہ مقصد پورا فرما دیجئے، یا اللہ ہماری یہ مشکل حل فرما دیجئے، یا اللہ ہماری یہ پریشانی دور فرما دیجئے، تو اس دعا کرنے میں ثواب ہی ثواب ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جب کوئی حاجت پیش آئے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو، اور اگر 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کر دعا کرو تو زیادہ اچھا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ مقصد اگر مفید ہے تو انشاءاللہ حاصل ہوگا، اور ثواب تو ہر حال میں ہی ملے گا، اس لیے کہ دعا کرنا چاہے دنیا کی غرض سے ہو وہ ثواب کا موجب ہے۔ اسی لیے کہ دعا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ادعو وہو عبادتی، دعا بذات خود ایک عبادت ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ جزاک اللہ۔